بات کریں گے میں جوائن کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شاہ صاحب ایک معاملہ رپورٹ ہوا جس پر کافی بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا پر بھی اور ایون انڈین میڈیا پر بھی, وہ چابہار ریلوے پروجیکٹ سے متعلق ہے. لیکن میں بات کرنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ڈسکشن ہوئی کہ ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے بلکہ وہ 100 پروجیکٹس سے متعلق ایگریمنٹ ہو رہا ہے چائنا اور ایران کے درمیان. سر کیا فرق پڑنے والا ہے خطے پر؟ یہ جو نئی دوستی ہے ایران اور چائنا کی اور گہری ہوتی دوستی, اس کے خطے پہ کیا نتائج ہوں گے؟ انڈیا پہ اثرات بعد میں پوچھیں گے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک نیچرل پروگریشن ہے جو کہ اکنامک کوریڈور قائم کیا جا رہا ہے چین اور پاکستان کے درمیان, اور گوادر اس کا اکنامک ایکٹیویٹی کا ہب قائم ہونے جا رہا ہے. اب اس کا فائدہ ہم سمجھتے ہیں, چین سمجھتا ہے, صرف چین اور پاکستان نہیں ہے, پورا خطہ ہم چاہتے ہیں اس سے مستفید ہو. اگر خطے نے مستفید ہونا ہے تو اس میں انکارپوریٹ کرنا ہوگا افغانستان کو, اس میں انکارپوریٹ کرنا ہوگا سینٹرل ایشین ریپبلکس کو جو لینڈ لاکڈ ہیں, اور سب سے قریب اور آسان جو ان کو رسائی ہے وارم واٹرز کی وہ ملتی ہے گوادر سے. اس میں ہمیں شامل کرنا ہوگا ایران کو. ایران بھی اس خطے کا ایک اہم ملک ہے اور جڑواں ہے سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ. تو اس کا صحیح امپیکٹ اس پروجیکٹ کا انشاءاللہ اب ہوگا. اس کی دو وجوہات ہیں, جب ایران کوآپریٹ ہوگا اور جب افغانستان میں امن و استحکام آئے گا جس کے لیے پاکستان جستجو کر رہا ہے, تو انشاءاللہ اس کے ثمرات پورا خطہ اٹھائے گا, کھائے گا انشاءاللہ. اب شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اب تک ہم صرف اپنے دکھ کی طرف کیوں کر دیکھیں, ہم اس گڑبڑ کی طرف بھی دیکھیں کہ جو اس خطے میں ہوتی رہی. بھارت کی کسی ملک کے ساتھ میں دوستی ہو اور وہاں پر معاہدے ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس کے اثرات ایسے دکھائی دینے شروع ہوتے ہیں کہ خطے میں دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے, خطے میں کچھ انسٹیبلٹی آنے لگ جاتی ہے. لیکن یہ جو بھی کچھ ہوا ہے اس سے بھارت ایکسپوز ہوا ہے. سر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ بھارت ایکسپوز ہوا کہ ان کی جو دوستی کی وجہ ہوتی ہے وہ کوئی نیک نیتی نہیں ہوتی, خواہ وہ کسی کے بھی ساتھ ہو, دوسرے یہ کہ یہ ان کے لیے جھٹکا ہے؟ یقیناً ان کے لیے جھٹکا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جو اپوزیشن ہے, بالخصوص کانگریس پارٹی جو کہ وہاں اپوزیشن کا رول ادا کر رہی ہے, انہوں نے بی جے پی سرکار پر کڑی تنقید کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی خارجہ پالیسی کی سمجھ نہیں آ رہی. جب سے آپ دوبارہ حکومت میں آئے ہیں بتدریج آپ کے تعلقات خطے کے سب ممالک سے بڑھ گئے. چلیے پاکستان کے ساتھ تو ایک طویل جدوجہد چل رہی ہے, تنازع چل رہا ہے. یہ بتائیے چین نے جو خیر سگالی کا ہاتھ بڑھایا تھا, چین کے ساتھ آپ کے تعلقات کیوں بگڑ گئے؟ اور اس نوعیت کے بگڑے کہ وہاں ایک کلیش ہوا, سالوں بعد کلیش ہوا, جس میں کہ کئی اموات ہو گئیں, بہت سے لوگ ہمارے زخمی ہو گئے, جس پر آپ نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی پر نہ ڈال پائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیے نیپال جو ہمارے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, آج وہ آپ سے اتنا نالا ہے اور آپ کے رویے سے اتنا بد دل ہو گیا ہے کہ ان کی پارلیمنٹ کو ایک قرارداد کے ذریعے اپنے مطالبات پیش کرنے پڑ گئے. وہ کہتے ہیں بتائیے کہ کیا ہو گیا ہے کہ بنگلہ دیش جن کے ساتھ ہمارے مثالی تعلقات تھے, آج وہ بھی ان میں وہ گرم جوشی دکھائی نہیں دے رہی. اور بنگالیوں کو کبھی آپ دیمک کہتے ہیں, کبھی ان پر آپ این آر سی مسلط کرتے ہیں, ہندوستان کے مسلمانوں کو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کی نظر کرتے ہیں. بتائیے کیا ہو رہا ہے. تو یہ جتنے ممالک ہیں, افغانستان امن کی طرف آگے بڑھنا چاہ رہا ہے تو وہاں سپوائلر کا رول ادا ہو رہا ہے. ایران کے ساتھ آپ اگر تجارت کریں تو وہ ٹھیک ہے, اور ایران اگر یہ چین کے ساتھ کوئی معاہدہ اور انویسٹمنٹس کو فروغ دے تو آپ سیخ پا ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں وہ ان کی اپوزیشن سمجھتی ہے کہ نریندر مودی کی پالیسی چاہے مقبوضہ کشمیر کی ہو چاہے خطے کی ہو بالکل ناکامی کی طرف بڑھ رہی ہے. وہ ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. یاد رکھیے ان کی ڈیزائر کیا تھی؟
پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنا، اور الحمدللہ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ آج خود پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک شاہ صاحب، بہت شکریہ ساتھ موجود تھے آپ۔ اسی ڈسکشن میں ہم شامل کرتے ہیں بریگیڈیئر نواز صاحب کو، دفاعی تجزیہ کار ہیں آپ۔ سر، میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ایران جس پر سینکشنز تھیں یو ایس کی جانب سے، لیکن اب جو حالات بن رہے ہیں کہ جب ایگریمنٹ ہو رہا ہے چائنا کے ساتھ، جب خام تیل ایران چائنا کو دے گا، ہم یہ سمجھیں کہ ان ایکچول یہ سینکشنز اب نل اینڈ وائڈ ہو گئی ہیں؟ جی بیسیکلی دیکھیں، امریکہ نے بڑی کوشش کی، لیکن کیونکہ چائنا کے اوپر اس وقت بہت ریسٹرکشن ہے، چائنا کو ڈیسپریٹلی آئل چاہیے، اور آئل کے لیے دے کین گو ٹو اینی کنٹری۔ خاص طور پہ اسی لیے انہیں $400 بلین کا ایک سائن کرنے جا رہے ہیں، پیکج سائن کرنے جا رہے ہیں ایران کے ساتھ، اور جس میں اٹس ناٹ اونلی یہ چیزیں، اس میں ٹیلی کمیونیکیشن بھی ہے، اس میں ریلوے بھی ہے، اس میں بینکنگ سیکٹر بھی ہے، اس میں ٹریننگ ایکسرسائز بھی ہیں۔ سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ایران ہیز پرومسڈ ٹو گیو ویری چیپ آئل ٹو چائنا فار 25 ایئرس، اور اس کے اندر پھر ظاہر ہے کہ چائنا بھی وہاں ڈیولپمنٹ کرے گا کافی زیادہ، وہاں پر چائنیز انویسٹمنٹ ہے۔ جی سر، لیکن یہ ظاہر ہے اٹس مور لائک اے بزنس ڈیل، اٹس مور لائک اے بزنس اینڈ بزنس، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم انڈین پرسپیکٹو سے اس کو دیکھیں، کیونکہ ظاہر ہے انڈیا نے انویسٹمنٹ کی، اور وہ انویسٹمنٹ اس نے اس لیے کی کہ وہ گوادر کو بیسیکلی ڈسٹرب کرنا چاہ رہا تھا، دیٹ از دا ریزن کہ چابہار میں انویسٹمنٹ کی تھی انڈیا نے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے کوشش بھی کی ایران سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے، اور انڈیا کی وجہ سے ایران کی زمین استعمال ہوئی پاکستان کے خلاف، اور ظاہر ہے اس پر ہم زیادہ بات نہیں کرتے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں ایران کے ساتھ، مزید بہتر ہوں۔ لیکن سر میں کیا سمجھوں ان معاہدوں کو، ان تعلقات کو، ان ایگریمنٹس کو، کہ وہ جو انویسٹمنٹ تھی انڈیا کی بالکل ڈوب گئی، اب چابہار پر انڈیا کا کوئی رول نہیں رہے گا آگے چل کر؟ دیکھیں بالکل چابہار جو ہے ابھی وہ آپریشنائز نہیں ہوگا، کیوں اس کی وجہ ایک اور بھی ناراض ہو گیا کہ 2019 میں دوبارہ جب یو ایس نے بین کیا یہ کہ کوئی انڈیا اور باقی جو ممالک چاہے ایران سے تیل لے کے بند کر دیا، تو اس کے بعد 2019 آنورڈ ایران کا اور چائنا انڈیا کا آپس میں فاصلے بڑھنے شروع ہو گئے۔ دیٹ واز اے ٹائم کہ چائنا نے اس کو کیش کیا، چائنا نے آ کے اپیل کر لیے، اب چائنا ایران سے بہت سستا 25 سال کے لیے آئل بھی لے گا، اور ان ریٹرن چائنا کی ڈیولپمنٹ کرے گا، اور جو ایک چابہار کا سیٹ تھا اس کے اوپر گوادر پورٹ کے اوپر یا سی پیک کے اوپر وہ بھی ختم ہو گیا، اور اب میرے خیال میں الٹیمیٹلی ایران بھی جو ہے وہ گوادر میں آ جائے گا، اور وہ اس کے وہاں انویسٹمنٹ کرے گا، وہاں سے وہ اس کو تیل سپلائی کرے گا، وہ بھی اس کو ہوگا۔ تو اوور آل یہ پاکستان کے لیے بلیسنگ ڈسگائز ہے، اور اب چائنا جتنا ایران میں آئے گا اتنا ہی جو ہے انڈیا ایران سے دور ہوتا جائے گا، اور پاکستان ایران چائنا کے تعلقات اور بہتر ہوں گے، اور ہمارے لیے اس کو آپریشنائز کرنا سی پیک کو آسان ہو گیا۔ اچھا، اور یہ بات کہ آپ اپنا گھر بدل سکتے ہیں پڑوسی نہیں، اب یہ والی ٹینشن ہے بھارت کو؟ پڑوسی سارے کے سارے وہی ہیں، لیکن آپ کو ساروں سے اس کے خطر تعلق ہوتا ہے، بھوٹان، نیپال، چائنا، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، اور ایران سے دور ہو گیا، تو آہستہ آہستہ جو اس کا پلان ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کا، انڈیا خود آئسولیٹ ہو گیا، اب اس کے لیے ہر طرف پرابلم ہی پرابلم ہے، اور یہ نریندر مودی کی حکومت آہستہ آہستہ انڈیا کے حصے بکھرے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر سوویت یونین کی 15 ریاستیں ہو سکتی ہیں، انڈیا کی فوج ہی کمزور ہے، لڑنے کی قابل ہی نہیں ہے، یہ بہت جلد دیکھیں گے کہ کشمیر سے نکلے گا، خالصتاً نکلے گا، باقی جو وہاں پر اتنی ریاستیں لڑائی چل رہی ہے سب ایسا ہو گیا۔ یہ اس خطے کی بات ہے، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گی مسلم ممالک کے بارے میں ہی نا، تھوڑا سا جلدی سے بتائیے گا، وہ جو ان کے سعودی عرب کے ساتھ میں معاہدے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے یا وہاں پر بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آہستہ آہستہ پاکستان کی فارن پالیسی بہت اچھی ہے، پاکستان پرائم منسٹر از ڈوئنگ اے گڈ جاب، آئی ایم شیور کہ آہستہ آہستہ جو انڈیا سعودی عرب جا رہا تھا انویسٹمنٹ کرنے انڈیا میں وہ بھی کم ہو جائے گی، اور سعودی عرب بھی آٹومیٹک کھینچ کر زیادہ گوادر میں آ جائے گا، اور جہاں پر آئل ریفائنری انہوں نے پہلے بھی پرومس کیا ہوا ہے، اور جو انڈیا کے حالات ہو رہے ہیں آج تمام لوگ انویسٹمنٹ اب کرنے کے ہچکچائیں میں ڈریں گے کہ اگر کہیں پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہوتی ہے تو ان کی پوری انویسٹمنٹ انڈیا میں ڈوب جائے گی، اس لیے اب زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی اور انڈیا کی طرف نہیں جائے گی۔
گریٹ، کیونکہ ظاہر ہے اسٹریٹجک لوکیشن پاکستان کی ایسے کہ یہاں پر زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے تو فائدہ بھی زیادہ ہوگا. حارث نواز صاحب بہت شکریہ، بہت موجود تھے آپ، اور جو نئے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں اس سے خطے میں کیا اثرات مرتب ہوں گے اس پر ڈسکشن کرنے اسے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کیا؟ نیت صاف منزل آسان. ٹرو دیٹ. چلیے جی